السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان صحیح مسلم میں موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ترین روزے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہینے محرم الحرام کے۔ جب یہ بات ظاہر و باہر ہے تو معلوم ہوا کہ اس مہینہ میں اگر کوئی شخص کثرت سے روزے رکھتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بہت زیادہ اجر و ثواب حاصل کرے گا، لیکن بطور خاص چونکہ اس مہینہ میں عاشورہ کا روزہ 10 محرم الحرام کا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے اور ترغیب دیا کرتے تھے۔ آخر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رسول روزہ رکھتے تھے، آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ معلوم کروایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بیان کی گئی، بتائی گئی کہ یہودی شکرانہ کے طور پر روزہ رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 محرم الحرام کو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی تھی، تو ہم شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے بھائی ہیں، ہم زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ شکرانے کے طور پہ روزہ رکھیں۔ ساتھ ہی آپ علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی، لئن بقیت الی قابل لا اصومن التاسع، کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں ضرور بضرور 9 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اس حدیث کا مفہوم بیان کرنے میں مغالطہ یہ ہوا، غلط فہمی یہ ہوئی، ترجمہ یہ کر لیا گیا کہ آپ علیہ السلام نے تاکید لا کر کے یہ بات کہی کہ لا اصومن التاسع، کہ البتہ ضرور بضرور میں 9 کا ہی روزہ رکھوں گا۔ یہ بات غلط ہے اس اعتبار سے کہ بنیادی طور پر جو فضیلت ثابت ہے وہ 10 محرم کے روزے کی ہے، اور اہل اسلام کا یہی موقف چلا آ رہا ہے، اہل علم نے یہی بات بیان کی ہے، جیسا کہ حافظ بن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں یہ بات ذکر کی ہے، اور حافظ بن حجر عسقلانی کی فتح الباری کے متعلق ساری دنیا جانتی ہے کہ جتنے بھی شیوخ الحدیث ہیں، صحیح بخاری پڑھانے والے ہیں، وہ فتح الباری کے مطالعہ کے بغیر صحیح بخاری نہیں پڑھا سکتے، اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، وہ محتاج ہیں حافظ بن حجر عسقلانی کی اس کتاب کے۔ اسی طرح سے حافظ بن قیم رحمہ اللہ، ان کا بھی یہی موقف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے 9، 10 اور 11 کا روزہ رکھا تو یہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو 3 روزے رکھے گا وہ 2 روزے رکھنے والے سے افضل ہے، یعنی 9 اور 10 سے، اور جو صرف 1 روزہ رکھے گا 10 محرم الحرام کا تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بشارت، اور جو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے گا اس کے 1 سال گزشتہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف کر دے گا، یہ فضیلت اس کو حاصل ہوگی۔ لیکن یہ بات طے شدہ ہے، مسلم ہے کہ 3 روزے رکھنے والے کو زیادہ اجر و ثواب ملے گا، اور اس سے کم 2 رکھنے والے، اور اس سے کم جو ہے وہ 1 روزہ رکھنے والا۔ تو لہذا ایک تو یہ بات ثابت ہوئی۔ دوسری بات کہ جو لوگ اتنا زور دیتے ہیں، اس قدر شد و مد کے ساتھ 10 محرم کے روزے کی مخالفت کرتے ہیں، وہ بتائیں کہ کیا 10 محرم کا روزہ رکھنا حرام ہو گیا، بدعت ہو گیا، گناہ ہو گیا، یا جو شخص 9 کے ساتھ 10 کا بھی روزہ رکھ لے گا وہ مجرم ہو گیا؟ اللہ کے بندو، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واشگاف الفاظ میں یہ بات بیان فرما دی کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، تو اس کے بعد کوئی اختلاف باقی نہ رہا، اور یہ بات ان ائمہ نے اور ان کے علاوہ دیگر اہل علم نے جو بیان کی ہے اس سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوئی کہ 9، 10 اور 11 کا روزہ رکھنے والا وہ افضل ہے کہ وہ 3 روزے رکھ رہا ہے۔ یا تو آپ یہ بات کہیں کہ یہ روزہ رکھنا فرض ہے 9 تاریخ کا، 10 کا رکھنا حرام ہے، اور رکھنے والا گناہگار ہے، مجرم ہے، بدعتی ہے۔ جب یہ ایسی بات نہیں ہے تو پھر بلا وجہ جو ہے امت کے اندر اختلاف پیدا کرنا اور ان کو اس قسم کے مغالطات میں ڈالنا، یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے، اسلام کی خدمت نہیں ہے، سیدھا سیدھا ایک نفلی عبادت ہے، لوگوں کو کرنے دیں۔ پھر اس کے علاوہ ہم یہ بات بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علی، فاطمہ، حسنین کریمین
رضی اللہ عنہم اجمعین کو اپنی چادر کے نیچے لیا اور لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اللہم ان ہؤلاء اہل بیت، کہ اے اللہ یہ ہیں میرے اہل بیت۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کو بیان کرنے کا معنی مفہوم اس حدیث میں یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، کیونکہ اصلاً تو اہل بیت ازواج مطہرات ہیں، تو آپ نے ان کو بھی شامل کر دیا۔ تو یہ معنی کرنا کہ یہی میرے اہل بیت ہیں، کہ یہ ہی اہل بیت ہیں، یہ معنی مفہوم بیان کرنا، یہ ترجمہ کرنا بالکل غلط ہے۔ اسی طرح سے یہ ترجمہ بھی غلط ہے کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کا ہی روزہ رکھوں گا، لہذا 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، یہ معنی مفہوم بیان کیا جائے تو 9 اور 10 کا روزہ رکھنا جو ہے یہ مسنون بھی رہے گا، اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل بھی ہے، دیگر لوگوں کا بھی عمل ہے، اور جن ائمہ کے نام ہم نے ذکر کیے ہیں انہوں نے اس حدیث کی خوب وضاحت اور صراحت کر دی ہے۔ اس کے بعد یہ اختلاف جو ہے یہ کرنا یہ سراسر غلط ہے، زیادتی ہے، اور امت کو بلا وجہ اختلاف اور انتشار میں مبتلا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔